السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کے 10th کلاس کے سائنس فرسٹ اس کا چیپٹر نمبر 4 برقی رو کے اثرات ایفیکٹس آف الیکٹرک کرنٹ کے اس سے پہلے 2 ویڈیوز ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے برقی رو کے حرارتی اثر کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تیسرا ویڈیو ہے اس سبق کا۔ آج ہم اس میں برقی رو کا مقناطیسی اثر اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے۔ اس میں جو ہے دیکھیے کنسیپٹس بالکل کیسے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں۔ آج ہم جو پورشن کور کرنے والے ہیں دیکھیے، یہ والا حصہ، پھر اس کے بعد یہ، ٹھیک ہے، اور یہ 3 کنسیپٹ ایک دوسرے سے بالکل انٹر لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیے۔ چلیے، برقی رو کا مقناطیسی اثر۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ برقی رو جب گزرتی ہے کسی موصل سے تو اس میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اب دوسرا ایک اثر ہوتا ہے، برقی رو کا مقناطیسی اثر بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ کسی موصل سے برقی رو گزاری جائے تب موصل کچھ وقت کے لیے، یعنی کہ موصل کے اطراف کچھ وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے میگنیٹک فیلڈ یعنی مقناطیسی میدان تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے یہاں پہ ہم کو اسٹڈی کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ نے برقی رو کے حرارتی اثر کا مطالعہ کیا۔ مقناطیس کے متعلق آپ گزشتہ جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، مقناطیسی خطوط کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، لیکن برقی رو اور مقناطیسی میدان میں کیا کوئی تعلق ہے، یہ جاننا دلچسپ ہوگا۔ عمل کیجیے۔ تو یہاں پہ ایک جو آپ کو ایکٹیویٹی ہے جو آپ پرفارم کر سکتے ہیں آپ کے، دیکھیے بہت سمپل ایکٹیویٹی ہے۔ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ دیکھیے، جس طرح سے ہم اسے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ بیٹری ہوتی ہے، اس میں پلس مائنس سرے ہیں۔ اس کا یہ جو ہے مثبت سرا ہے، مثبت سرے سے برقی رو کی مروجہ سمت بتائی جاتی ہے۔ آپ تیر کا نشان دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برقی رو اس طرح سے گزر رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے بٹن ہے، سوئچ ہے، یعنی اس میں سے اس کا استعمال کر کے موصل میں سے برقی رو کو بند یا چالو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سمپل چیز ہے۔ یہ موصل تار ہے، یہ جو ہے موصل تار ہے، اور موصل کے معنی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ موصل یعنی جس شے سے برقی رو گزرتی ہے اسے کہتے ہیں موصل، یعنی لوہا، تانبا، ایلومینیم وغیرہ۔ تو یہ والا جو ہے یہ چیز سمجھ چکے ہیں آپ۔ اب یہ جو ہے یہ مقناطیسی سوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ فریلی گھوم سکتی ہے، بالکل آزاد ہے۔ جب اس کو کسی طرف سے اٹریکشن ہوگا، کشش ہوگی، تو یہ آسانی سے اس طرح سے موو کر سکتی ہے یہ، اور یہ آسانی سے جو ہے حرکت کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اب اس کے آگے دیکھیں گے ہم۔ عمل کیجئے شکل 4.5 یعنی یہ والی شکل، یہ والی میں دکھائے گئے طریقے سے برقی دور کو جوڑیے۔ اے اور بی کے درمیان جوڑ تار کے لیے استعمال ہونے والے تار کی بنسبت زیادہ موٹا اور سیدھا تانبے کا تار جوڑیے۔ یہ اے اور بی، یہ جو ہے تانبے کا تار ہے، یعنی موٹا تار ہے، اور یہ ویسے تو یہ پورا کا پورا موصل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بازو ایک مقناطیسی سوئی رکھی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اب برقی دور کی کنجی کھلی رکھ کر سوئی کی سمت دیکھیے، بعد میں کنجی بند کر کے سوئی کی سمت دیکھیے، کیا دکھائی دیا، کیا برقی رو آئی اور مقناطیسی سوئی کی سمت میں کچھ تعلق نظر آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ جو چیز ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے یہ اس کا جو مثبت سرا اور منفی سرا ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اس کا مثبت سرا ہم کو دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت برقی رو کی جو سمت ہے، مروجہ سمت، ادھر ہے تیر کا نشان، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت جیسے ہی اس میں سے برقی رو گزاری جائے تو یہ جو مقناطیسی سوئی ہے یہ آہستہ سے ادھر موو ہو جائے گی، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا نارتھ سرا، شمالی سرا اس کی جانب جھکے گا یا اس کی جانب کشش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کے، یعنی کہ یہ جو شمالی سرا ہے اس کی جانب کشش کر رہا ہے، کب؟ جب ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کو مثبت ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، اب یہاں پہ کیا ہو گیا، مثبت سرا رائٹ ہینڈ کی جانب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے اس کے برقی مثبت کی جگہ منفی اور منفی کی جگہ مثبت برقی رو کو تبدیل کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو برقی رو کی سمت ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ڈیفلیکشن ہے، اس کا جو انحراف ہے، مقناطیسی سوئی کا جو گھماؤ ہے وہ بھی الٹا ہو گیا، یعنی کہ اب جو ہے ساؤتھ یعنی جنوب کا جو سرا ہے، جنوبی سرا
وہ اس کی جانب جھکاؤ کرتا ہے، اس کی جانب اٹریکشن یا کشش محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ برقی رو کی سمت سے اس کا راست تعلق ہے. اگر برقی رو کی سمت تبدیل کر دی جائے تو یہ جو مقناطیسی سوئی ہے اس کے گھماؤ کی سمت یعنی انحراف کی سمت میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا؟ تار میں برقی رو کی وجہ سے مقناطیسی اثر دکھائی دیتا ہے. اس کا مطلب برقی رو اور مقناطیسیت کا قریبی تعلق ہے. کس کس کا؟ برقی رو اور مقناطیسیت کا قریبی تعلق ہے. اس کے برعکس اگر کسی مقناطیس کو حرکت دیں اور حرکت میں رکھیں تو کیا اس پر برقی اثر نظر آئے گا؟ ہے نا دلچسپ بات. ہاں، مطلب کیا ہوا کہ برقی رو جب جاری کی گئی تب مقناطیسیت پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب مقناطیس کے ذریعے سے کیا برقی اثر پیدا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت پرانا سوال آپ نے بچپن سے سنا ہوگا بچوں کہ پہلے انڈا یا پہلے مرغی. دیکھیے، پہلے انڈا یا پہلے مرغی، یہ سوال ہم نے بچپن سے سنا ہے کیونکہ انڈے سے ہی مرغی نکلتی ہے اور مرغی سے ہی انڈا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دونوں ایک دوسرے میں سے نکلتے ہیں. تو بڑا دلچسپ جواب اس کا یہ ہے کہ برقی رو سے ہے نا، برقی رو سے مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور مقناطیسیت سے برقی رو پیدا ہوتی ہے. کمال کی بات ہے، دیکھیے ہے نا، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بہت دلچسپ بات ہے. یہاں مقناطیسی میدان اور ایسے برقی مقناطیسی اثرات کا مطالعہ کرنے والے ہیں. آخر میں برقی موٹر اور برقی جنریٹر کے اصول، ساخت اور کارکردگی معلوم کریں گے. تو یہ یہاں پہ آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز میں بتا دوں. یہاں پر برقی موٹر اور برقی جنریٹر دونوں ایک دوسرے کے کیا کہیں گے مخالف اصول کے تحت کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب ایگزام میں آپ کو آ سکتا ہے. خیر یہ چیز آپ کو آگے بھی انشاءاللہ آئے گی. ایگزام میں آپ کو اس طرح کا کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ برقی موٹر اور برقی جنریٹر کے درمیان فرق بیان کیجیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کالم بنائیں گے، یہاں پہ برقی موٹر اور یہاں پہ برقی جنریٹر. تو پھر آپ یہاں پہ اس کے 2 پوائنٹ لکھیں گے. تو برقی موٹر جو ہے یہ برقی توانائی کو میکانیکی توانائی میں تبدیل کرتی ہے. ٹھیک، اور برقی جنریٹر میکانیکی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے الٹ اصول پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک بہت عظیم سائنسداں گزرے ہیں اپنے وقت کے، ان کا نام ہے ہینس کرسچن اورسٹیڈ. تو ویسے یہ پورشن آپ کو مارچ 2021 کے ایگزام میں نہیں آنے والا ہے اور اس میں کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہے، صرف اس سائنسداں کا تعارف ہے. اور اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکٹرو میگنیٹزم یعنی برقی مقناطیسیت کو سمجھنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کام کیا تھا. ٹھیک ہے، اور مقناطیسی میدان کی جو شدت ناپی جاتی ہے وہ اورسٹیڈ میں ناپی جاتی ہے، یعنی کہ اس اکائی کا نام اس سائنسداں کے نام پہ ہی رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ کو یہ ایگزام ریلیٹڈ چیز. پھر اس کے بعد جو ہے برقی رو کے مقناطیسی اثرات. ہاں، اب دیکھیے آج کل کا یہ جو نیا پیٹرن ہے بورڈ کے امتحان کا، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ تر شکلیں دکھائیں. یہ جو ہے کرتی پتریکا جسے کہتے ہیں مراٹھی میں، ورک شیٹ، سرگرمی نامہ. تو اب ایگزام کے جو بورڈ کے ایس ایس سی بورڈ کے پرچے آ رہے ہیں آپ کو، اس کو پرچہ یا امتحان، ٹھیک ہے، اس طرح کا نام نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ اس کو ورک شیٹ کا نام دیا جا رہا ہے. تو اس میں ایسی چیزیں ہیں، مطلب آپ کو عقل اور فہم سے تعلق رکھنے والے سوالات اس میں پوچھے گئے ہیں. تو شکلوں کا اس کے اندر بہت خاص رول ہے. شکلیں بتا کہ آپ کو سوالات زیادہ ایگزام میں آ سکتے ہیں. تو اس شکل کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. جو اس کے اوپر بہت سے کوشچن جو ہے 3 نمبر کا ایک سوال اس پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے جو چیزوں کی وضاحت کی ہے اس پہ غور کیجیے. یہاں پہ پلس مائنس کدھر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو گھما ہوا ہے وہ تبدیل ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو سوالات آپ کو ایگزام میں شکل کے ذریعے سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو ویسے ہی ایگزام میں اس طرح کی یہ شکل دے کر بھی آپ کو سوال پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جب کسی موصل سے برقی رو گزرتی ہے تو اس کے اطراف میں
کیا ہوتا ہے، مغناطیسی میدان تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مغناطیسی میدان کس نوعیت کا ہے، اس کی شکل کیا ہے، وہ اس ٹاپک میں ہم کور کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہے، آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی عمل کیجیے. دیکھیے شکل 4.6، یہ والی شکل جو ہم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس میں دکھائے گئے طریقے سے برقی دور کو جوڑیے. کیا ہے، بہت سمپل ہے. یہ بیٹری ہے، پلس مائنس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے. اس میں اے، یہ جو ہے سمبل آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. یہ ایم میٹر کی علامات ہے. ٹھیک ہے، ایم میٹر یعنی یہ جو ہے برقی رو کی پیمائش کرنے والا آلہ ہے. کرنٹ کتنا گزر رہا ہے، برقی دور سے کرنٹ کتنا گزر رہا ہے، اس کی پیمائش کرتا ہے ایم میٹر، یہ والا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مزاحمت ہے اور ریوسٹیٹ ہے، متغیر مزاحمت ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں یہ سب چیزیں، 9th میں دیکھ چکے ہیں یہ. پھر یہ والا ایک پٹھا ہے، دیکھیے مخوا یہاں پر لکھا ہوا ہے، یعنی ایک پٹھا ہے اور اس کے اندر سے یہ تانبے کا تار ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سمپل چیز ہے یہ. الیکٹرک سرکٹ یہ جوڑا ہوا ہے، یہ بٹن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ. دیکھیے برقی دور کو جوڑیے. مخوے کے آر پار یعنی پٹھے کے آر پار، مخوے یعنی پٹھے کے آر پار گزرنے والے تانبے کے موٹے تار سے جب زیادہ یعنی تقریباً 1 ایمپیئر یا اس سے بھی زیادہ برقی رو گزرتی ہے، تب تار کے اطراف مختلف مقامات پر مغناطیسی سوئی رکھنے پر ہر جگہ وہ ایک مخصوص سمت میں ٹھہر جاتی ہے. اس سمت کو پینسل کی مدد سے ظاہر کیجیے. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہم نے یہ چیز دیکھی مغناطیسی سوئی. ٹھیک ہے، یہ مغناطیسی سوئی، تو اس کا استعمال یہاں پہ کیا کیا جائے گا کہ مغناطیسی میدان کی آخر نوعیت کس طرح سے ہے، مغناطیسی میدان کے جو خطوط ہیں یہاں پر بن رہے ہیں وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ دیکھیے، آپ اس طرح سے اگر یہ پٹھا ہے، مغناطیسی سوئی یہاں پہ اگر رکھی جائے، یہ یعنی کہ فریلی گھوم سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ بتائے گا. اب جیسے اس کو ادھر گھمائیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی سمت یہ اس طرح سے بتائے گا، یہ والی. پھر اور آگے جائیں گے، ادھر جائیں گے آپ، تو اس کی جو سمت ہے مغناطیسی سوئی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے رہے گی، یہ مضبوط سرا اور یہ. اور ادھر آئیں گے آپ تھوڑا اور ادھر، ٹھیک ہے، تو اس کی سمت آپ کو اس طرح سے دکھائے گا وہ یہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے گھمائی جا رہی ہے سمت، ویسے ہی کیا ہو رہا ہے کہ دائروی شکل میں اس کے خطوط ظاہر ہو رہے ہیں، دائروی خطوط. ٹھیک ہے، تو اس کو پینسل سے نوٹ کر دینا ہے. نیکسٹ، ہاں دیکھیے اس تجربے کے لیے کتنی برقی رو درکار ہوگی، برقی خانوں کی تعداد، ان کے برقی خواہ کا فرق اور تانبے کی تار کی موٹائی وغیرہ نکات پر آپس میں اور اساتذہ سے گفتگو کیجیے اور اس کے بعد تجربہ کیجیے. برقی دور میں دکھائی گئی برقی رو کی سمت ہی مروجہ سمت ہے. تو پھر یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تانبے کا تار ہے، تانبے کا تار، اور یہ جو ہے پٹھے کے اوپر لوہے کا برادہ، یعنی دوسرا بھی ایک یہ میتھڈ ہے، لوہے کا برادہ. ٹھیک ہے، یعنی باریک لوہا پیسا ہوا، باریک کیا ہوا، اور ڈال دیا گیا اس پٹھے کے اوپر. اور جیسے ہی برقی رو جاری کی گئی اس تار میں سے، اور اس کو پٹھے کو یہاں پہ آہستہ انگلی سے ایسے ضرب لگائی گئی، تو کچھ دیر کے بعد یہ لوہے کا جو برادہ ہے یہ اس طرح کے دائروں کی شکل میں اپنے آپ کو ترتیب دے دیتا ہے اس طرح سے. تو اس سے بھی ہم کو مغناطیسی میدان کے خطوط اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دائروی خطوط ہوتے ہیں اور یہ ہم مرکز دائرے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم مرکز دائرے یعنی ایسے دائرے جن کا مرکز ایک ہی ہے. تو اس طرح سے یہ مغناطیسی میدان کے ہم کو خطوط سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے تو یہ مغناطیسی میدان تیار ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے برقی رو کم زیادہ کرنے سے کون سی تبدیلی نظر آتی ہے. برقی رو کم زیادہ کرنے سے یہ جو ہے مغناطیسی میدان ہم کو اس کے دائرے کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے مغناطیس تار سے تھوڑا دور رکھنے پر کیا نظر آتا ہے، اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب مغناطیسی سوئی کی بجائے لوہے کا برادہ، جیسے میں نے بھی کہا آپ سے، لوہے کا برادہ مخوے پر پھیلا دیجیے، مخوے پر یعنی پٹھے پر پھیلا دیجیے. اور دیکھیے لوہے کا برادہ تار کے اطراف مخصوص
دائروی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مقناطیسیت اور مقناطیسی میدان کا آپ نے گزشتہ جماعتوں میں مطالعہ کیا ہے۔ لوہے کا برادہ مقناطیسی خطوط کے ساتھ پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے، اور یہ والا جو پورشن ہے آپ کو مارچ 2021 کے امتحان میں نہیں آنے والا ہے، پھر بھی اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں گے اس میں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک سیدھے برقی موصل تار سے گزرنے والی برقی رو کی وجہ سے تار کے اطراف مقناطیسی میدان تیار ہوتا ہے۔ برقی رو میں تبدیلی نہ کر کے تار سے دور جانے پر مقناطیسی میدان کی شدت کم ہوتی جاتی ہے، یعنی اس تار سے جتنا ہم دور جائیں گے اتنی مقناطیسی میدان کی شدت کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی لیے مقناطیسی خطوط ظاہر کرنے والے ہم مرکز دائرے تار سے دور جانے پر بڑے ہوتے جاتے ہیں، جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ تار سے گزرنے والی برقی رو بڑھانے پر مقناطیسی میدان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا ٹاپک ہمارا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ہم جو ہے یہاں پر دیکھے ہیں، پہلے ٹاپک میں ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ جب کسی موصل سے برقی رو گزاری جاتی ہے تو اطراف میں کشش پیدا ہوتی ہے، یعنی مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے، اتنا ہم کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسرے ٹاپک کے ذریعے سے اس عمل کیجئے، مشاہدہ کیجئے، سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ وہ جو مقناطیسی میدان ہے وہ دائروں کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا معلوم ہوگا۔ اب اس کا تیسرا ٹاپک، یعنی اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس مقناطیسی میدان کی آخر سمت کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمت کیسی ہوتی ہے، یعنی کس جانب ہوتی ہے سمت، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر اس شکل کو بتا کے آپ کو ایگزام میں سوال پوچھا جا سکتا ہے، دیکھیے بڑی امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو ایگزام میں صرف شکل رہے گی، مطلب اس طرح کے کوشچنس آ سکتے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اس کو نامزد کیجئے، تو آپ یہاں لکھیں گے دایاں ہاتھ، یہاں برقی رو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ مقناطیسی میدان۔ پھر دوسرا کوشچن اسی شکل پہ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس شکل کے ذریعے کون سا اصول سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کون سی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے، یہ شکل کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ تو آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے کہ یہ شکل مقناطیسی میدان کے سمت کو ظاہر کرتی ہے، مقناطیسی میدان کی سمت کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اس طرح سے ایگزام میں آپ کو کوشچنس آ سکتے ہیں۔ اب ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے۔ دیکھیے کیا ہے، بہت سمپل ہے، دیکھ رہے ہیں آپ شکل میں کس طرح سے ایک انگوٹھے سے آپ کوئی بھی چیز پکڑیے، پینسل پکڑیے، آپ کوئی ایسی لمبی چیز پکڑیے، ٹھیک ہے؟ اور سیدھے ہاتھ سے پکڑیے اس کو، دایاں یعنی سیدھا، دایاں یعنی سیدھا، اور انگوٹھے کو اس طرف پھیلا دیجیے، یعنی کہ جس سمت میں پینسل ہے اس سمت میں آپ اپنے انگوٹھے کو پھیلا دیجیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ انگلیاں آپ کی اطراف میں ایسی مڑی ہوئی ہیں، بس۔ تو یہ ہو گیا دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے، اس میں دیکھیے آپ اس سبق میں 3 قانون پڑھنے والے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ 3 قانون۔ تو اس میں سب سے پہلا قانون ہے یہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون۔ پھر آپ پڑھیں گے اس میں صرف دائیں ہاتھ کا قانون، فلیمنگ کا دائیں ہاتھ کا قانون، فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا قانون۔ تو اس طرح سے 3 قانون اس میں پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس قانون، دیکھیے یہ 3 قانون بھی کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ٹاپک چل رہا ہے ہمارا، اس میں ہے دیکھیے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون۔ یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ مقناطیسی میدان کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آپ کو اگلا ایک قانون رہے گا، وہ رہے گا فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا قانون، فلیمنگ کے بائیں ہاتھ کا یعنی لیفٹ ہینڈ کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ برقی موٹر کے اصول، برقی موٹر اس اصول پہ بنائی گئی، اس قانون پہ بنائی گئی، ٹھیک ہے؟ بعد میں آپ کو فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کا قانون ہے، تو اس سے برقی جنریٹر تیار کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ایگزام میں آپ کو کویشچنس آ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس جتنے بھی چیپٹر کی ویڈیوز ہیں آپ اس کو غور سے دیکھیے، اس کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے، شکلوں پہ خاص طور پہ دھیان دیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو برقی، اب یہ دیکھ رہے ہیں بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا قانون۔ برقی موصل تار کی برقی رو کی وجہ سے پیدا ہونے والے مقناطیسی میدان کی سمت اس قانون سے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے سیدھا برقی موصل کو پکڑا ہے، وہ اس طرح کے انگوٹھے کو برقی بہاؤ کی سمت رکھا ہے، دیکھیں یہ آپ کا انگوٹھا برقی بہاؤ کی
सिमत में, और आपने किस हाथ से पकड़ा है? दाएं हाथ से, है ना, दाएं हाथ से पकड़ा है सीधा बरखी मौसिल। वो इस तरह के अंगूठे को बरखी बहाव की सिमत रखा है। तब मौसिल की अतराफ मुड़ी हुई, ये वाली, ये मुड़ी हुई उंगलियों की सिमत ही मखनातीसी मैदान के मखनातीसी खतूत की सिमत है। तो ये क़ानून है, ये वाला, ठीक है। ये क़ानून बयान कीजिए तो आने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 नंबर के लिए अगर ये फ्लेमिंग के यानी कि सिर्फ दाएं हाथ के अंगूठे का क़ानून बयान कीजिए तो आप 2 नंबर के लिए एग्ज़ाम में आए तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। और इसको रटने के बजाय सबसे पहले समझ लीजिए इसको। आप समझ तो चुके हैं आप, ठीक है, एक बार आप समझ चुके हैं, इसलिए आपको लिखना बड़ा आसान है और याद भी कर लेना आसान है, ठीक है। तो मालूमात हासिल कीजिए दाएं हाथ के अंगूठे के क़ानून को। अभी देखिए, उसको दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू क़ानून। कॉर्क स्क्रू क़ानून कहते हैं। कॉर्क स्क्रू क़ानून क्या है ये आपको मालूमात नेट से मालूम कर सकते हैं, इसकी मज़ीद तफसीलात वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा ये जो तीसरा वीडियो है सबक का मुकम्मल हुआ, ठीक है। अब हमने इसमें जैसे कि आप जानते हैं 3 टॉपिक को कवर किया है। सबसे पहले यही, ठीक है, ये वाला, यानी कि जैसे ही मौसिल से बरखी गुजरती है वैसे ही वहाँ पे मखनातीसियत यानी खिंचाव महसूस होता है, ठीक है। फिर अब मखनातीसी मैदान तो तैयार होता, उसकी शक्ल कैसी है? दायरवी शक्ल है। ये हमको दूसरे टॉपिक से मालूम हुआ, ठीक है। और तीसरे टॉपिक से मालूम हुआ कि वो जो मखनातीसी मैदान तैयार हुआ उसकी सिमत कौन सी होती है, तो ये हमको मालूम हुआ दाएं हाथ के अंगूठे के क़ानून से, ठीक है। तो इसके बाद का हिस्सा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।